اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے رمضان کے اس بابرکت مہینے میں آج ہم آغاز کریں گے آیت نمبر 15 سے، سورہ نساء آیت نمبر 15 اللہ رب العزت اس پہلی آیت میں تذکرہ کر رہے ہیں ان عورتوں کا جو بدکاری کا ارتکاب کرتی ہیں، ان کی سزا کیا ہے۔ فرمایا اگر 4 گواہ مل جائیں تو ایسی عورت کو گھر میں بند رکھا جائے حتیٰ کہ ادھر ہی فوت ہو جائے، یا پھر اللہ تعالیٰ کو نیا حکم نازل فرما دیں۔ اور پھر اللہ نے بعد میں نیا حکم نازل فرما دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واللاتی، اور وہ عورتیں یاتینا جو آئیں، جو ارتکاب کریں، الفاحشہ زنا کا، بدکاری کا، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، تمہاری عورتوں میں سے، فاستشہدوا پس تم گواہ طلب کرو۔ سین کا معنی کیا؟ طلب کرو۔ جیسے ہم کہتے ہیں نستعین میں ہم مدد طلب کرتے ہیں، مدد مانگتے ہیں۔ فاستشہدوا پس تم گواہ طلب کرو، علیہن ان کے خلاف، اربعتن 4 مرد، منکم تم میں سے، مسلمانوں میں سے، کیونکہ سزا بہت بڑی ملے گی اور وہ عورت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدنام ہو جائے گی، تو اس لیے یہاں پہ مالی معاملات کی طرح 2 گواہ کا مطالبہ نہیں کیا گیا، بلکہ کتنے گواہوں کا؟ 4، اور وہ بھی مرد، اور مرد باقاعدہ گواہی دیں کہ یہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بدکاری آپس میں کر رہے تھے، آخری درجے کی بدکاری۔ اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کسی جگہ لکھا ہے کہ میرے علم میں نہیں ہے کہ آج تک کسی شادی شدہ مرد کو یا شادی شدہ عورت کو پتھر مار مار کر سنسار کیا گیا ہو زنا کی وجہ سے، اور یہ کام 4 گواہوں کے ساتھ ہوا ہو۔ ان کے ایسا تو ممکن ہے کہ خود ہی کوئی آ جائے، یہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، میں بدکاری کر بیٹھا ہوں، گناہ کا بوجھ میرے اوپر بہت زیادہ ہے، میرے اوپر اللہ کی سزا جو ہے وہ قائم کریں، حد قائم کریں۔ تو کئی لوگوں کو سنسار کیا گیا، لیکن 4 گواہوں کے ذریعے ایسا ہوا ہو تو وہ کہتے ہیں کہ میرے علم میں نہیں کہ آج تک کبھی ایسا ہوا ہو۔ تو اللہ رب العزت نے ہماری عزت کی حفاظت کی ہے، یہ نہیں کہ جو اٹھے اور تہمت لگا دے۔ تو یہاں پہ کیا کہا گیا؟ 4 گواہ، وہ بھی کون؟ مرد۔ علماء کرام نے صراحت کی ہے کہ یہاں پہ مراد 4 مرد ہیں۔ آپ کہیں گے لیکن قرآن کی آیت میں تو نہیں آیا مرد، تو اربعتن یہ لفظ مذکر ہے یا مؤنث؟ مؤنث ہے، کیونکہ آخر میں تا آئی ہے۔ تو 4 گنتی والا لفظ، عدد والا لفظ کیا آیا؟ مؤنث۔ اس کا مطلب یہ ہے عربی کے اصولوں کے لحاظ سے کہ وہ چیز جس کو شمار کیا جا رہا ہے وہ مذکر ہے، یعنی کہ 4 مرد۔ اگر قرآن نے کہنا ہوتا 4 عورتیں تو قرآن نے کیا کہنا تھا؟ اربعن، یعنی کہ تا کے بغیر۔ جب اربعتن کہا تو 4 مرد مراد ہیں۔ فَإِن شَهِدُوا پس اگر وہ شہادت دیں، پس اگر وہ گواہی دیں، کون؟ وہ 4 مرد۔ فَأَمْسِكُوهُنَّ پس امسکو تم روک لو، بند کر لو، ہن ان کو، کن کو؟ ایسی عورتوں کو، فی البیوت کہاں؟ گھروں میں۔ کب تک؟ حتیٰ یہاں تک کہ یتوفا فوت کر لے، اٹھا لے، ہن ان عورتوں کو، الموت موت، یعنی کہ یہاں تک کہ ان پہ موت آ جائے، یہاں تک کہ ان کو فوت کر لے موت، ان کو اٹھا لے موت، او یا یجعل اللہ، اللہ تعالیٰ بنا دے، لہن ان کے لیے، ایسی عورتوں کے لیے، سبیلاً کوئی راستہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کوئی نیا حکم نازل فرما دیں۔ اور پھر اللہ نے نیا حکم نازل کیا، سورہ نور آیت نمبر 2، الزانیۃ والزانی
فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زنا کرنے والا مرد ہو یا عورت، ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارنے ہیں۔ اور یہ بات ہو رہی ہے ان کے بارے میں جن کی شادی کبھی نہ ہوئی ہو، کموارے ہوں۔ اگر زنا کرنے والا ایسا مرد ہے جس کی پہلے کبھی شادی ہوئی تھی، یا ایسی عورت ہے جس کی پہلے کبھی شادی ہوئی تھی، بعد میں چاہے طلاق ہو گئی ہو، چاہے بیوہ ہو گئی ہو، چاہے خامن اب بھی ساتھ ہو، شادی ہوئی ایک بار، تو اگر ان شادی شدہ لوگوں میں سے کوئی زنا کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، تو اس کی سزا کیا ہے کہ پتھر مار مار کر اسے ختم کر دیا جائے۔ یہ سزا جو ہے پتھر مار مار کر ختم کر دینا، یہ احادیث میں بھی آئی ہے اور قرآن میں بھی آئی تھی، لیکن قرآن کی وہ آیت تلاوت کے لحاظ سے منسوخ ہو چکی ہے، عمل کے لحاظ سے آج بھی اس میں عمل کیا جائے گا۔ چنانچہ مسلم شریف میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا خذوا عنی، مجھ سے مسئلہ لے لو، قد جعل اللہ لہن سبیلا، اللہ نے ان عورتوں کے لیے راستہ بنا دیا ہے، یعنی کہ ان کے لیے نیا حکم نازل کر دیا ہے، جن کے بارے میں اللہ نے کہا تھا کہ میں ان کے بارے میں کوئی نیا حکم نازل کروں گا۔ تو پھر آپ نے وضاحت فرمائی کہ وہ نیا حکم کیا ہے، کہ اگر زنا کرنے والا یا زنا کرنے والی یہ دونوں کموارے ہیں تو انہیں 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور 1 سال کے لیے انہیں ان کے شہر سے نکال دیا جائے گا، ان کے علاقے سے نکال کے کہیں اور بھیج دیا جائے گا، جلا وطن کر دیا جائے گا۔ اور اگر شادی شدہ ہیں تو انہیں پھر سنسار کیا جائے گا۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کس قدر ناپسند کرتے ہیں، تو مسلمانوں کو ڈرنا چاہیے اور ان راستوں کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے جو کل کو بدکاری کا سبب بن سکتے ہیں۔ اور اس سے یہ بھی اندازہ لگا لیں کہ اللہ نے عورت کی عزت کی حفاظت کے ساتھ تک کی ہے کہ 4 گواہ، ورنہ آپ کو تہمت لگانے کی اجازت نہیں ہے۔